اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اور اسی طرح کھڑا کیا ہم نے ان کو يَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ پوچھے ایک دوسرے سے آپس میں قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کم لبثتم کتنی دیر رہے ہو تم اس حال میں قالوا انہوں نے کہا لبثنا رہے ہم یومن دن بھر او بعض یومن یا دن کا کچھ حصہ قالوا پھر وہ بولے ربکم تمہارا رب ہی عالم بہتر جانتا ہے بما لبثتم کہ کتنی دیر تم رہے ہو فبعثوا اچھا بھیجو احدکم اپنے ایک آدمی کو بورقکم اپنا یہ روپیہ دے کر حاضی الی المدینتی شہر کی طرف فلینظر ایھا ازکا طعاما اور اس سے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کا اچھا ہے کھانا فلیاتکم پھر لے آئے برزق منہ وہ تمہارے پاس کچھ کھانا اس سے ولیتلطف اور چاہیے کہ ہوشیار رہے ولا یشعرن بکم احدا کہ نہ خبر دے تمہاری کسی کو۔ اصحاب کہف کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر، چونکہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہاں رہنا چاہتے ہیں تو بادشاہ ہمیں ایمان سے پھیر دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی میں ہم چلے جائیں گے، اور اگر یہاں سے چلے جاتے ہیں تو بادشاہ کے ظلم سے بھی بچ جائیں گے اور اپنا ایمان بھی بچا لیں گے۔ 6 آدمی وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے کے اندر ایک چرواہا ان کو ملا، اپنی بکریاں چھوڑ کر ایمان والوں کا ساتھ دیا۔ ساتھ اصحاب کہف کا جو کتا تھا، کتا بھی ساتھ ہوا، انہوں نے بھگانے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، کہا میں ایمان والوں کا ساتھ دوں گا۔ مفسرین نے فرمایا نوح علیہ السلام کا بیٹا بری لوگوں کی صحبت اختیار کر کے اپنے خاندان کی بدنامی کا سبب اور ذریعہ بنا، اور یہ نجس العین ایک جانور ہے کتا، کہ یہ ایمان والوں کا ساتھ دے کر اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ کتا جو ہے یہ نجس العین ہے، نجس جانور ہے، لیکن ذی روح ہونے کے حساب سے اگر کوئی اس کی بھی دیکھ بھال کرے گا اس پر بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے ایک شخص نے کنویں سے پانی پیا، ایک روایت میں مرد کا ذکر آتا ہے، ایک میں عورت کا ذکر بھی ہے، اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک کتا منہ نکالے ہوئے آیا، انہوں نے سوچا کہ شاید اس کو پیاس لگی ہے، اور اپنا موزہ نکال کر پانی نکال کر اس کو پلایا، فرمایا اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اب یہ حضرات کتنا عرصہ وہاں رہے، اس میں آپ مت پڑھے کہ اصحاب کہف کتنے تھے، تعداد میں اختلاف ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو مینڈا جنت سے آیا تھا اس کا نام تھا جریل۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جس بچڑے کی پوجا کی تھی اس کا نام تھا محمود۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سری لنکا کے پہاڑوں پہ اتارا، اما ہوا کو اللہ نے جدہ میں اتارا، سام کو اللہ نے اصفہان میں اتارا، اور شیطان کو اللہ نے ایک اور علاقے کا ذکر کیا وہاں اتارا۔ لیکن فرمایا یہ سب اسرائیلیات ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن جو مقصود ہے اس کو ذکر کرتا ہے، باقی تعداد کہ یہ کتنے تھے اس کا ذکر قرآن نے نہیں کیا۔ یہ حضرات اس غار میں کتنا رہے آج اس کا ذکر ہے۔ یہ جب اس غار کے اندر چلے گئے 300 سے کچھ زائد سال اللہ نے ان پر نیند کو مسلط کر دیا، جیسے یہ وہاں سوئے رہے، زمانے کے حالات اور تغیرات سے محفوظ رہے، ان کا کتا اللہ نے اس پر بھی نیند کو مسلط کر دیا، باہر پاؤں بچھا کر وہ وہاں بیٹھا رہا۔ اب یہاں قادیانی لوگ اعتراض کرتے ہیں
کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام تم کہتے ہو آسمان پر گئے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر کھانا کھاتے ہیں، پیشاب کہاں کرتے ہیں، پاخانہ کہاں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے ان کو تغیرات سے محفوظ رکھا ہے، جیسے عزیر علیہ السلام کے گدھے کو 100 سال تک اللہ نے محفوظ رکھا، موت مسلط کر دی لیکن باقی جو ہے تغیرات اس میں نہیں آئے۔ اصحاب کہف کو اللہ نے تغیرات سے محفوظ رکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات وہ تو اس جہان میں نہیں ہے، اور قدیم فلکیات والوں نے لکھا ہے کہ جتنے بھی تغیرات ہیں یہ چاند کے نچلے حصے میں ہوتے ہیں، چاند سے اوپر والا جو حصہ ہے وہ تغیرات سے محفوظ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ان تغیرات سے محفوظ اس لیے ہے کہ وہ دوسرے آسمان پر ہے اور ان کی خوراک سبحان اللہ ہے، وہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں ان کی بو ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ آخری زمانے میں جب دجال آئے گا تو ایمان والوں کی خوراک اس وقت سبحان اللہ بنے گی۔ یہ تو تفصیلاً جواب ہے قادیانیوں کا۔ ایک الزامی جواب ہے، قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر کھانا کہاں کھاتے ہیں، پاخانہ پیشاب کہاں کرتے ہیں؟ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کے پیٹ کے اندر پاخانے کے لیے تمہارے باپ نے وہاں باتھ روم بنایا تھا، تم کہاں جاتے تھے وہاں ماں کے پیٹ کے اندر؟ حالانکہ وہ تو اس جہان کے اندر ہے۔ پھر ماں کے پیٹ کے اندر سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لیے تم نے وہاں کون سا ہیٹر فٹ کیا تھا؟ جو اللہ ماں کے پیٹ کے اندر تغیرات کا بندوبست کرتا ہے وہ جلیل القدر پیغمبر کے لیے آسمان پر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کے درس میں یہ ذکر ہے کہ یہ حضرات کتنا عرصہ وہاں رہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح کھڑا کیا ہم نے ان کو، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ پوچھے ایک دوسرے سے آپس میں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کم لبثتم، کتنی دیر رہے ہو تم اس حال میں؟ قالوا، انہوں نے کہا، لبثنا یومن او بعض یوم، رہے ہم دن بھر یا دن کا کچھ حصہ۔ یہ تو 300 سال سے زیادہ رہے تھے، لیکن جس وقت ان کے اوپر اللہ نے نیند کو مسلط کیا تو سورج نکل گیا تھا، طلوع شمس ہوا تھا، اور جس وقت اللہ نے ان کو اٹھایا تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ تو بعضوں نے کہا کہ ابھی تو ہم سوئے ہیں، ابھی تو دن بھی پورا نہیں ہوا، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں دن پورا ہو گیا، سورج غروب ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا ایک دن ہم پورا سوئے رہے۔ اللہ نے فرمایا، قالوا، انہوں نے کہا، ربکم، تمہارا ربی، عالم، بہتر جانتا ہے، بما لبثتم، کہ کتنی دیر تم رہے ہو، کتنی دیر تم رہے۔ اس دوران ان کو بھوک اور پیاس محسوس نہیں ہوئی۔ اب جب اللہ نے اٹھایا، جسم تو ان کو بالکل صحیح سالم تھے، پیسے ان کے پاس تھے جو 300 سال پہلے یہ ساتھ لے کر گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھوک لگ گئی ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے سمجھدار ہو اس کو بازار بیچتے ہیں۔ تو یملیحہ ان میں سے بڑا تھا، سمجھدار بھی تھا، عبرانی زبان کے یہ نام ہے۔ تو ان کو کہا کہ ایسا کرو کہ یہ سکہ لے کر آپ بازار چلے جاؤ، سمجھایا بھی ان کو، لیکن وہاں بازار میں جا کر کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرنا، دیکھو جہاں حلال کھانا ملے اس کو وہاں سے خرید کر لے آؤ۔ اصحاب کہف بھی اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ رہا حلال چیز لے کر آنا ہے، حرام لے کر نہیں آنا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان پر جو زمانہ گزر گیا تھا ان کے ناخن بڑے ہو گئے تھے، ناخن لمبے لمبے ہو گئے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، مفسرین نے اس کا رد بھی کیا ہے، کیونکہ اگر ناخن بڑے ہوتے اور وہ شہر میں جاتے تو لوگ پوچھتے اتنے بڑے بڑے ناخن تم لوگ کہاں رہے، کس غار میں رہے ہو؟ یہ حضرات جب وہاں سے بازار گئے، ایک شخص سے کہا کہ بھئی مجھے آپ یہ کھانے کی چیز دے دو۔ دیکھا دکاندار وہ جو جاننے والے تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، سارے نئے لوگ ہیں، بازار میں شہر بھی تبدیل ہوا ہے، تغیرات اس میں آئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ سکے کے اوپر یہ پرانا جو ظالم بادشاہ تھا اس کی تصویر بھی تھی۔ انہوں نے کہا یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ لگتا ہے ایسا ہے کہ تمہیں کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔
انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے پاس یہی سکے تھے. پھر کہا کہ میرے باپ دادا کا یہ نام تھا. یہ 300 سال پہلے ان کے باپ دادا گزرے تھے, ان کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا. اتنے میں بہت سارے لوگ جمع ہوئے. کہا ہم آپ کو بادشاہ کی خدمت میں لے کر جائیں گے. وہاں سے اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے کے گئے. یہ دل میں سوچ رہے تھے کہ پکڑے گئے, راز فاش ہو گیا. وہاں جا کر دیکھا تو نیا جو بادشاہ آیا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا اور مذہب کا پیروکار تھا. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے, یہ تو لگتا ہے آپ 300 سال پہلے یہاں سے غائب ہوئے تھے, نوجوانوں کے نام ہمارے پاس اندر جو ہے تختی کے اوپر لکھے ہوئے, لے کر آئے, دیکھا کہ وہ وہی نام ہے. کہا ہمیں ساتھ لے کر چلو. اب غار کے اندر جب گھسنے لگے, شور کی آواز سنی تو باقی ساتھی وہ ڈر گئے کہ ہمارا راز فاش ہو گیا. یکدم انہوں نے نماز کی نیت باندھی. اصحاب کہف کے لوگ نماز پڑھے. آپ اندازہ لگائے نماز اللہ کا کتنا پسندیدہ عمل ہے. انہوں نے جب دیکھا فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اب یہ جو ان کا بڑا تھا یہ بھی اندر داخل ہوا. کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہماری طرح مسلمان بادشاہ ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا تو مختلف باتیں ہیں, لیکن بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس وقت اللہ نے پھر ان سب پر نیند کو مسلط کر, یہ موت کو مسلط کر دیا. یہ بتانا چاہتے تھے اللہ قوم کو کہ جو اللہ 300 سال کسی آدمی کو مار سکتا ہے دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے. تم بھی یہ عبرت حاصل کرو کہ ایک دن اللہ تمہیں مارے گا, حشر کے میدان میں اللہ تمہیں پھر اٹھائے گا. یہ ان کو جو ہے وہ سبق دیا گیا. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ, اچھا بھیجو اپنے میں سے ایک آدمی کو, بِوَرِقِكُمْ, اپنا یہ روپیہ دے کر, إِلَى الْمَدِينَةِ, شہر کی طرف, فَلْيَنْظُرْ, اور اس سے چاہیے, أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا, کہ وہ دیکھے کہ کس کا اچھا ہے کھانا. اچھا کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مچھلی شچلی لے آؤ. اچھے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ حرام نہ ہو, حلال ہو. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ, پھر لے آئے وہ تمہارے پاس کچھ کھانا اس سے. وَلْيَتَلَطَّفْ, اور چاہیے کہ ہوشیار رہے, دائیں بائیں کہیں ہمارا راز جو ہے وہ فاش نہ کر دے. یہ ایسا لفظ ہے کہ اس پر آدھا قرآن مکمل ہو جاتا ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ, نصف القرآن باعتبار عدد الحروف بأن التاء بعد الياء وَلْيَتَلَطَّفْ, یہ جو تا ہے یا کے بعد, من النصف الاول, یہ جو یا کے بعد تا ہے نا, اس تا تک پہلا قرآن مکمل ہو جاتا ہے, پہلا حصہ. واللام, یہ جو دوسرا لام آ رہا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ, تا کے بعد, اس سے آگے جو ہے من النصف الاخیر, آخری جو قرآن ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, اور چاہیے کہ ہوشیار رہے کہ نہ خبر دے تمہاری کسی کو. یہ اس کو سمجھا کر شہر کے اندر بھیج دیا. تو یہ اللہ نے وہاں جتنا عرصہ ان کو سلائے رکھا, وہاں اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا. اس کے بعد جو آگے واقعات ہیں وہ بھی اللہ ذکر فرماتے ہیں.